اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اعزازی اور رضامندی کے کلمات مسلمانوں کی اس عظیم خیرخواہ، ہمدرد اور غم گسار ہستی کے لیے ہے جسے خلیفہ ثالث یعنی تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے چھٹے سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا میں ہی داعی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ اسلام لانے کے بعد چچا حکم بن ابو العاص نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور دینی اسلام چھوڑنے کا کہا تو آپ نے اسے صاف صاف کہہ دیا، میں دینی اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی اس سے جدا ہوں گا۔ حضرت عثمان غنی کا سینہ چوڑا، قد درمیانہ، خط و خال حسین تھے جنہیں گندمی رنگ نے اور پرکشش بنا دیا تھا، جبکہ زرد خضاب میں رنگی ہوئی بڑی داڑھی چہرے پر بہت بلی معلوم ہوتی تھی۔ آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیوں سے یک بعد دیگرے نکاح کر کے ذو النورین یعنی 2 نور والے کا لقب پایا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد آپ سب سے پہلی ہستی ہے جنہوں نے رضائے الہی کی خاطر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ ہجرت بھی ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ کی، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف تو دوسری بار مدینہ کی جانب۔ آپ نے دنیا میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت فرما کر امت مسلمہ پر احسان عظیم کیا اور جامع القرآن ہونے کا اعزاز پایا۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی نہ کبھی شراب پی، نہ بدکاری کے قریب گئے، نہ کبھی چوری کی، نہ گانا گایا اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا۔ ادب، سخاوت، خیرخواہی، حیا، سادگی، عاجزی، رحمدلی، دلجوئی، فکر آخرت، اتباع سنت اور خوف خدا حضرت عثمان غنی کی سیرت مبارکہ کے روشن پہلو ہیں۔ ادب رسول ایسا تھا کہ جس ہاتھ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی، اس ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ سخاوت ایسی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے پہلی دفعہ 100 اونٹ، دوسری مرتبہ 200 اونٹ اور تیسری بار 300 اونٹ دینے کا وعدہ کیا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کی، پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کی۔ خیرخواہی ایسی کہ ہر جمعہ کو غلام آزاد کیا کرتے، اگر کسی جمعہ ناغہ ہو جاتا تو اگلے جمعہ 2 غلام آزاد کرتے۔ باحیا ایسے کہ بند کمرے میں غسل کرتے ہوئے نہ اپنے کپڑے اتارتے اور نہ ہی اپنی کمر سیدھی کر پاتے۔ لباس میں سادگی ایسی کہ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود جمعہ کے دن ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے بھی 4 یا 5 درہم کا معمولی تہبند جسم کی زینت ہوتا۔ کھانے میں سادگی ایسی کہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکہ اور زیتون پر گزارا کرتے۔ عاجزی ایسی کہ خلافت جیسے عظیم منصب پر فائز ہونے کے باوجود خچر پر سوار ہوتے، پیچھے غلام کو بٹھانے میں کوئی آر محسوس نہ کرتے۔ رحمدلی ایسی کہ خادم یا غلام کے آرام کا خیال فرماتے اور رات کے وقت کوئی کام پڑتا تو خادموں کو جگانا مناسب خیال نہ کرتے اور اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے۔ دلجوئی ایسی کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کا نکاح ہوا تو اس نے آپ کو بھی شرکت کی دعوت دی۔ آپ تشریف لائے اور فرمایا، میں روزے سے ہوں مگر میں نے یہ پسند کیا کہ تمہاری دعوت کو قبول کروں اور تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ حضرت عثمان غنی ایسی عبادت گزارتے کہ رات کی ابتدائی حصہ میں آرام کر کے رات بھر عبادت کرتے رہتے، جبکہ دن نفلی روزے میں گزارتا۔ تلاوت قرآن مجید کے ایسے عاشق تھے کہ 1 رکعت میں ختم قرآن کر لیتے تھے۔ خود فرمایا کرتے تھے، اگر تمہارے دل پاک ہو تو کلام الہی سے کبھی بھی سیر نہ ہو۔ عشرہ مبشرہ یعنی 10 جنتی صحابہ میں شامل ہونے کے باوجود فکر آخرت ایسی تھی کہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔
آپ میں اتباع سنت کا ایسا جذبہ تھا کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور کھایا اور بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی۔ پھر فرمایا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا۔ عثمان غنی کا خوف خدا ایسا کہ ایک بار اپنے غلام سے فرمایا میں نے ایک مرتبہ تمہارا کان کھینچا تھا تو مجھ سے اس کا بدلہ لے لو۔ اس نے کان پکڑا تو فرمایا زور سے کھینچو۔ پھر فرمایا کتنی اچھی بات ہے کہ قصاص کا معاملہ دنیا ہی میں ہے، آخرت میں نہیں۔ حضرت عثمان غنی یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو خلیفہ بنے۔ آپ کے دور خلافت میں افریقہ، ملک روم کا بڑا علاقہ اور کئی بڑے شہر اسلامی سلطنت کا حصہ بنے۔ 26 ہجری میں مسجد الحرام کی توسیع کی، جبکہ 29 ہجری میں مسجد نبوی شریف کی توسیع کرتے ہوئے پتھر کے ستون اور ساگوان کی لکڑی کے چھت بنوائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال خلافت پر فائز رہ کر 18 ذی الحج سن 35 ہجری میں بروز جمعہ روزہ کی حالت میں تقریباً 82 سال کی طویل عمر پا کر نہایت مظلومیت کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ نماز جنازہ حضرت زبیر بن عوام نے پڑھائی۔ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ شہادت کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں فرماتے ہوئے سنا بے شک عثمان کو جنت میں عالی شان دولہا بنایا گیا ہے۔ اللہ پاک حضرت سیدنا عثمان غنی کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی حیا والا بنائے اور ان کی سخاوت کے صدقے میں ہمیں بھی اپنی راہ میں دل کھول کر مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔